17 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی گئی. میرا خیال میں کے پی کے والے سب سے زیادہ اس چیز سے واقف ہے. زراعت کی وجہ سے اللہ کی مہربانی سے کوئی بھوکا نہیں سویا. اگر کووڈ-19 میں، کرونا میں لاک ڈاؤن ہوا، پاکستان میں الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے زراعت کی اور اس کسان کی وجہ سے بھوک سے کوئی نہیں مرا. لیکن آگے مجھے بھوک سے موت نظر آ رہی ہے. ہمیں زرعی رقبے کو بچانا ہے. میں ہاتھ جوڑ کے سب سے کہتا ہوں، سب سے اداروں سے، سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں حکومت سے کہ خدا کے لیے آگے کوئی کالونی نہ بنائے زرعی رقبے کے اوپر. اس کے لیے قانون سازی کریں. کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. اس وقت ہمارے پاس 18 ملین ایکڑ زمین پڑی ہے جو آباد ہو سکتی ہے. اس کو آباد کریں. ہمارے پاس بلوچستان میں جب وہاں پہ گیا ہوں، مجھے جو وہاں پہ انفارمیشن لی، آپ یقین کر لیں کہ پوری دنیا میں ایسی کپاس نہیں ہو سکتی، ایسی سبزی نہیں ہو سکتی، ایسا سن فلاور نہیں ہو سکتا جو اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے وہ خاصیت رکھ دی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز ہو سکتی ہے وہاں پہ، لیکن ہم نے کوئی کام نہیں کیا. ہم سوائے ذاتی جنگوں میں ایک دوسرے پہ تنقید کے علاوہ ہم نے کوئی کام نہیں کیا. آپ یقین کریں، فیصل آباد یونیورسٹی زرعی یونیورسٹی جس کا نام کسی وقت لائل پور تھا، 60 کی دہائی میں جب لدھیانہ یونیورسٹی بنی انڈیا میں، انہوں نے ماڈل لیا لائل پور یونیورسٹی کو. آج وہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم لائل پور ماڈل ہیں. ہم نے اس سے ریسرچ اور ایکسٹینشن لے لی. اپنے بچوں کو بابو بنا کے باہر نکالا، ریسرچ نکال دی وہاں سے، ایکسٹینشن نکال دی وہاں سے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم دن بدن پیچھے جا رہے ہیں. کیا پاکستان اسی لیے بنا تھا کہ ہم آٹے کے پیچھے بھاگتے رہے؟ کیا اللہ نے ہمیں اتنی زمین نہیں دی کہ ہم اپنے لیے گندم پیدا کر سکیں؟ ہم آبادی کے لحاظ سے ہر سال ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور ایڈ کر رہے ہیں آبادی میں، 50 سے 55 لاکھ. کیا ہم نے اس حساب سے اپنی زراعت کو بڑھایا؟ ہم بڑھا سکتے ہیں اس میں. بلکہ یہاں تک میں نے آرمی چیف سے ریکویسٹ کی ہے کہ دنیا میں 21 ممالک میں یہ ماڈل ہے، 21 ممالک میں، دنیا کے 21 ممالک میں ماڈل ہے جہاں پہ کسان اور جوان مل کے کام کرتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ الگ کو تنخواہ لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر ایک آرمی افسر، آرمی فوجی، ہمارا جوان وہ ایک تنخواہ لے رہا ہو اور وہ جا کے کسی فارم پہ جا کے کام کرے، ڈیوٹی دے وہاں پہ، تو وہ الگ تنخواہ لے. بالکل نہیں ہے ایسا. چائنا میں موزے تن نے یہ کام شروع کیا تھا. ہمارے یہاں کارپوریٹ سیکٹر کیوں نہیں آ سکتا؟ اس میں انویسٹمنٹ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ اس میں پیسے کم ہیں، اس میں منافع کم ہے. ہمارے یہاں جدید ٹیکنالوجی کیوں نہیں آ سکتی؟ میں ملتان کا رہنے والا ہوں. میں نے 92 میں کاشتکاری شروع کی تھی. 92 میں ہماری کپاس کی پروڈکشن تھی 1 کروڑ 28 لاکھ بیل. انڈیا 1 کروڑ 10 تھا. آج انڈیا 4 کروڑ ہے اور ہم 46 لاکھ. ہم نے کاٹن بیل کا 20-30 کلو وزن بھی کم کیا ہے. یہی وجہ ہے کشکول اٹھانے کی. ہم نے کشکول کا سائز بڑا کر لیا ہے. ہمارے حکمرانوں نے کشکول کا سائز بڑا کر لیا ہے، لیکن اپنے ملک میں کوئی کام نہیں کیا. آج وہ 1 کروڑ 28 سے اٹھ کے اگر ہماری 2 کروڑ بیل ہوتی، خدا کی قسم کسی کو کشکول اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. آج آپ کی ٹوٹل جو امپورٹ ہے وہ $80 بلین ہے اور آپ کی ایکسپورٹ کتنی ہے؟ $31.5 بلین. اور $31.5 بلین میں زراعت کا حصہ کتنا ہے؟ $24 بلین آج بھی. اور $24 بلین کو ایکسپورٹ میں یقین کر لیں $50 بلین کرنے میں صرف 3 سال لگتے ہیں. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سوچ چاہیے، کمٹمنٹ چاہیے. ہم نے اس کو صحیح طریقے سے آج تک نہیں اپنایا. انڈیا نے 2002 میں اپنا لیا. ہم آج تک میٹنگیں کرتے رہے. ہر میٹنگ میں فیصلہ ہوتا تھا کہ ہمیں بیٹی ٹیکنالوجی منسنٹو سے لینی چاہیے. اگلی میٹنگ پھر سٹارٹ ہوتی تھی، لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے. ایسی کو 50 میٹنگیں تو میں نے اٹینڈ کی ہے. آج حالات آپ کے سامنے آئے. آج وہ لائنیں لگی ہوئی آپ کے سامنے آئے. کیا ہم دودھ میں دنیا کا 5واں، چوتھا، 5واں بڑا ملک نہیں تھے؟ آج آپ کو 1 لیٹر خالص دودھ ملتا ہے کہاں سے؟ کہیں سے. وجہ کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی. میرے ساتھ میرے دوست فش فارمر بیٹھے ہیں. بند ہو رہے ہیں فش فارم اس دفعہ 30% کے لگ بھگ. کیوں؟ کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی. ہمیں یوریا ملتی ہے 3,3200 روپے کی. انڈین کاشتکار کو پاکستانی روپیز میں 750 روپے کی. ہمیں ڈی اے پی مل رہی ہے 11-12 ہزار کی. انڈین کاشتکار کو وہی
مل رہی ہے 3,000-3,500 پاکستانی میں. ہمیں آج بھی بجلی کا یونٹ 30-35 روپے پڑ رہا ہے. وہاں بجلی ڈیلی 8 گھنٹے فری ہے انڈین پنجاب میں. سیلاب آئے, زلزلہ آئے, ٹڈی دل آئے, کوئی بھی ایمرجنسی ہو تو ہم کس کو بلاتے ہیں؟ فوج کو بلاتے ہیں. میں کہتا ہوں آرمی چیف صاحب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, اس وقت فوڈ سیکورٹی کی سب سے بڑی ایمرجنسی ہے. اس سے بڑی کوئی ایمرجنسی نہیں ہے, کیونکہ سیلاب آتا ہے ایک مخصوص علاقے میں آتا ہے, ٹڈی دل آتی ہے ایک مخصوص علاقے میں آتی ہے. یہ بھوک پورے پاکستان میں ہوگی, خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک. آج ہمارے حکمرانوں نے, ہمارے اداروں نے اگر اس طرف نہ سوچا, اپنے رقبے غیر آباد رقبوں کو آباد نہ کیا, جدید ٹیکنالوجی نہ لائی گئی, مارکیٹنگ سسٹم نہ بنایا گیا, ہماری کاسٹ آف پروڈکشن کو کم نہ کیا گیا, تو پھر آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. کیونکہ پاکستان کا مستقبل اسی زراعت میں ہے اس وقت. ہم نہ آئی ٹی میں گئے, نہ ہم انڈسٹری میں گئے, نہ ہم نے کوئی اور کام کیا. ہم نے ایک ہی کام کیا, سیاست کی ہے, بس ختم. ہر ایک سچا یہاں پہ. ہم جو کسان ہیں نا, یقین کر لیں, خدا کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں, ہمیں آج تک پاکستانی اور انسان تک تسلیم نہیں کیا گیا. ہمیں وہ حقوق نہیں ملے جو ایک کاشتکار کو یہاں ملنے چاہیے, کیونکہ ہم تو نیب خدا ہیں. اللہ کا دیا اور رزق اس زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے ہیں, اپنا نفع نقصان دیکھے بغیر ہم کام کرتے ہیں دن رات. کیا کوئی ہمارا کسی کسان کے لیے آج تک کسی نے سوچا, کسی آواز اٹھائی کہ جب وہ ضعیف ہوتا ہے کیا اس کے لیے کوئی کالونی بنی, اس کو کہیں میڈیکل ملا, اس کے بچوں کو اس پہ داخلہ ملا کہ وہ کسان کا بیٹا ہے اس کو داخلہ دیا جائے, اس کے لیے کوئی کوٹا ہو, کوئی نوکری اس کو ملی ہو کبھی؟ کسان کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن پھر بھی کسان آپ کے لیے حاضر ہے, سب کے لیے. اور آپ یقین, آپ سب میڈیا سے لوگ ہیں, کسان کے لیے میڈیا پہ بھی ٹائم نہیں ہے, زراعت کے لیے میڈیا پہ بھی ٹائم نہیں ہے. ہم کھاتے 3 دفعہ ہیں, بولتے 1 دفعہ بھی نہیں اس کے لیے. میرا سوال یہاں پہ یہ ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ زراعت پاکستان کا مستقبل ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ کیونکہ یہ جو زراعت ہے وہ پوری دنیا کا اس وقت ایگریکلچر جو ہے وہ فیوچر ہے. اور جب ہم پاکستان کی ان اسپیسیفک بات کرتے ہیں تو 3 چیزیں بڑی عیاں ہیں, جس کے اندر ہم فوڈ سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, کلائمیٹ چینج کی بات کرتے ہیں اور سسٹینیبلٹی کی بات کرتے ہیں. ہم اس چیز سے بخوبی واقف ہیں کہ آنے والے ٹائم کے اندر جو آج ہماری آبادی ہے اس سے آبادی زیادہ ہوگی, اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا بڑا شفٹ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اربنائزیشن کی طرف لوگ جا رہے ہیں. تو جب ہماری آبادی بھی بڑھے گی, ایریبل لینڈز بھی کم ہوں گی, تو فوڈ سیکیورٹی کا جو چیلنج ہے وہ شدید سے شدید ترین ہوتا جائے گا. تو اس کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں یا کیسے کرنے جا رہے ہیں؟ تو جب ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ جانوروں کی خوراک کا بھی حصہ ہے اور انسانوں کی بھی خوراک کا حصہ ہے. تو آج ہم نے یہ اس چیز کا جو ہے وہ تعین کرنا ہے یا اس کی بیس لائن سیٹ کرنی ہے کہ کیسے ہم اپنی ایگریکلچر کو بہتر کریں تاکہ ہم آنے والے ٹائم میں جو اینیمل بیسڈ پروٹین ہے, جو گروئنگ پاپولیشن ہے, اس کے لیے اس کو جو ہے وہ جو اس کی اویلیبلٹی ہے اس کو ہم جو ہے وہ تیار کر سکیں. اور جو ہماری غیر آباد جو علاقے ہیں جیسے کہ 18 ملین یا 19 ملین ایکڑز لینڈ ہماری اویلیبل ہے, اس کو آباد کریں, اس کو ہم ماڈرن جو فارمنگ سسٹم یا ایگریکلچر ٹیکنالوجی انویژنس کے ساتھ آگے گرو کریں. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہماری اینیمل بیس پروٹین ہے جس کے اندر لائف سٹاک ہے یا فشریز ڈپارٹمنٹ ہے, ان کے کیا مسائل ہیں؟ دیکھیں اس وقت ہر گھر کا آغاز صبح ہماری ایگریکلچر پروڈکٹ سے ہوتا ہے جس کے اندر لائف سٹاک بھی ہے اور باقی آنے والے دن کے اندر ہماری فشریز بھی ہیں اور باقی چیزیں بھی ہیں. تو ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج جو ہم سمجھتے ہیں وہ کاسٹ آف پروڈکشن ہے. کاسٹ آف پروڈکشن کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس پیچھے ایگریکلچر کے اندر ایسی کموڈیٹیز کے اوپر کام نہیں کیا جا رہا جو کہ آپ کی جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو کم کر سکیں. ہم تمام لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اگر ہم نے لائف سٹاک گرو کرنا ہے یا فشریز گرو کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں پروٹین سورسز چاہیے ہوں گے, انرجی سورسز چاہیے ہوں گے. وہ کہاں سے آنے ہیں؟ وہ ہمارے تمام کے تمام ایگریکلچر سے آنے ہیں. اور اگر وہ ہمارے امپورٹ ڈپینڈنٹ ہوں گے تو کیا یہاں پہ بیٹھے ہوئے کیا اس چیز کی ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ ہم آپ کو خالص اور سستا دودھ دیں گے؟ یہ تو اپنے آپ کو صرف ایک جو ہے خام خیالی کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہوگی, کیونکہ جب تک فارمر کو چیزیں اس کی ان پٹ کاسٹ جب تک وہ کنٹرول پرائس پہ نہیں ملے گی, وہ کیسے اپنی پروسیسنگ کاسٹ کو کم کر کے
اینڈ پروڈکٹ کی پرائس کو وہ بہتر کر سکتا ہے. تو یہ ہمیشہ ہی ایک جو بارگین رہے گا کہ کیا فارمر اپنی پرائس کو کم کر سکتا ہے. وہ اسی صورت میں کم ہو سکتا ہے کہ جب یہاں پہ ہم سویا بین کو پاکستان کے اندر گرو کریں, ہم باقی پروٹین جو سورسز ہیں جس کے اندر ریپ سیڈ ہے, کنولا میلز ہیں, ان کو گرو کریں. کیا ہمارے جو ارد گرد کے ممالک ہیں کیا وہ وہاں پہ یہ تمام چیزیں گرو نہیں کر رہے؟ ہم کیوں نہیں گرو کر سکتے؟ جیسے خالد صاحب نے بتایا کہ R&D اور ڈیٹا یہ دو بیسک اکائی ہیں کسی بھی سسٹم کو گرو کرنے کے لیے, خواہ وہ بزنس ہو خواہ وہ فارمنگ ہو, اس کو بہت ضروری ہیں. تو یہاں پہ آپ کی توسط سے میرا یہ سوال ہے کہ لائف سٹاک خواہ وہ KPK کا ہو یا پورے پاکستان کا ہو یا کسی جگہ پہ, کیا ہمارے پاس اینیمل سینسز یا اینیمل ڈیٹا موجود ہے؟ ہمارے پاس کیا پروڈکٹیوٹی ییلڈز ہیں؟ ہمارے پاس کیا خوراک کا نظام ہے؟ اور اس دودھ کو جو ہم فارمر سے لے رہے ہیں اس کے سپلائی چین میکانزمز کیا ہیں؟ کیا ہم ویلیو ایڈڈ کی طرف جا رہے ہیں جہاں پہ فارمر کو 2-4 پیسے بچیں اور جو عوام الناس ہے جس کا بیسک رائٹ ہے, کیونکہ دودھ ایک عام کموڈٹی ہے, تو اگر اس کو یہ اویلیبل نہیں ہوگا تو ہم جو سٹنٹڈ گروتھ کی بات کرتے ہیں, جو پروٹین ڈیفیشنسی کی بات کرتے ہیں, وہ کہاں سے پوری ہونی ہے؟ تو یہ چیزیں آپس میں بڑی لنک ہے. اسی طرح ہم جب فشیز کی بات کرتے ہیں تو ہم اس چیز کے اوپر میرا یہ بلیو ہے اور ہم تمام فارمر یہ جانتے ہیں کہ فش از اے فیوچر پروٹین. اس کی جو بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں کہ اس کی جو پروٹین کوالٹی ہے وہ بہتر ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بڑی اہم ریزن ہے کہ اس کا کلائمیٹ کے اوپر بہت کم امپیکٹ ہے. کہ کوئی بھی کالونی نہیں بننی چاہیے زرعی رقبے کے اوپر, پہلی چیز تو یہ ہے. دوسری بات جو ابھی بھائی نے انہوں نے بات کی ہے کہ 45,000 ایکڑ, میں اس پہ عرض کرتے چلوں, آپ نے وہ JV پڑھا ہے جی اس کا جو جوائنٹ وینچر سائن ہوا ہے, وہ یہ ہے جی اس میں آرمی کا سوائے اس کے علاوہ اور کوئی رول نہیں ہے کہ وہ ایک مینجمنٹ فراہم کریں. وہ اس کا ٹوٹل پروفٹ وہ زمین پنجاب حکومت کے نام رہے گی, وہ ٹرانسفر نہیں ہو رہی جی. پہلی چیز تو یہ ہے جی. اس کا 40% اگر جو بھی کاشتکار لے گا, کوئی کارپوریٹ سیکٹر لے گا اور وہ جو آباد کرے گا اس زمین کو, وہ زمین آباد ہونے والی ہے. سوائے اس میں میرے خیال میں کوئی 300-400 ایکڑ ایک کسوال کی زمین ہے, وہ کچھ آباد ہے, باقی ٹوٹل زمین غیر آباد ہے. جو بھی اس کو آباد کرے گا, وہ جو بھی اس کے بعد اس کا جو لیز منی ہوگی وہ 40% جائے گی پنجاب حکومت کو, 40% اس کا خرچ ہوگا ڈیولپمنٹ پہ, زمین کی ڈیولپمنٹ پہ, اور 20% ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوگا. ایکچولی کارپوریٹ سیکٹر کو انوائٹ کر کے, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایک سسٹم میں ایک ڈائیو چلائی جا رہی ہے. جس طرح ایک ڈائیو بس پاکستان میں آئی تھی, ساری بسیں ٹھیک ہو گئیں. پاکستان میں ایگریکلچر کے اوپر کوئی بڑا کارپوریٹ سیکٹر انویسٹمنٹ نہیں کرتا, اس میں پروفٹ کم ہے, اس لیے بزنس میں پروفٹ زیادہ ہے. اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کارپوریٹ سیکٹر کو یہاں لایا جائے, پر ایکڑ پیداوار بڑھائی جائے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, جب تک آپ کا پرائیویٹ طور پہ ریسرچ نہیں ہوگی, ریسرچ پہ انویسٹمنٹ نہیں ہوگی, دیکھیں جس اس سیکٹر سے تقریباً 15,000 ارب کی پروڈیوس لیتے ہیں آپ, 15,000 ارب کی پروڈیوس ہوتی ہے پاکستان میں ایگریکلچر سے. وہاں پہ انویسٹمنٹ کیا پورے سال کی؟ زیرو. اگر چاروں صوبے اور وفاق ملا کے 100 ارب نہیں بنتا اس کے اوپر انویسٹمنٹ. اس کے اوپر ایک انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے جس سے کاشتکار کی کاسٹ آف پروڈکشن کو بھی کم کیا جائے. اب انڈیا میں دیکھیں تقریباً $140 بلین کی سبسڈی ہے ایگریکلچر کے اوپر ان کی ٹوٹل. یہ سبسڈی ہے ان کی, جس وجہ سے وہ گرو کر رہے ہیں. میں آپ کو عرض کروں, جب پاکستان بنا ہے تو پنجاب کے 17 اضلاع ہمارے حصے میں ہے, 13 بھارت کے حصے میں گئے. آج اگر وہ 13 اضلاع 125 کروڑ کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں, وجہ انہوں نے ریسرچ پہ توجہ دی, انہوں نے ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کو ڈیولپ کیا. ہمارے ہاں ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے؟ جمعہ بازار, اتوار بازار, پیسٹیسائڈ, فرٹیلائزر, کرونا, سپورٹ پرائس, ان کاموں پہ لگا ہوتا ہے, فارمر کے پاس نہیں جاتا. دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے. دوسرا, دنیا میں ٹوٹل ریسرچ یونیورسٹیوں کے پاس ہے, ہم نے یونیورسٹیوں سے ریسرچ لے لی. یہاں میں آپ کو عرض کروں, اس وقت ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں تمام اداروں کو انوالو کرنا چاہیے, سب کو مل کے کام کرنا چاہیے. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ کسی کسان کی زمین نہ لی جائے, کسی بھی کسان کی, چاہے اس کے 10 مرلے ہیں چاہے 1000 مربع ہے. کسی کاشتکار کی زمین نہ لی جائے, نہ لینی چاہیے, نہ کوئی لے سکتا ہے. اور جو زمین اگر کسی ادارے کی زمین کاشت کے لیے لی جائے, وہ پنجاب کا ادارہ ہو, KPK ہو, جس کا اسی ادارے کے نام زمین رہے, زمین ٹرانسفر نہیں ہونی چاہیے. صرف اس زمین کو قابل کاشت بنا کے, میں تو یہ کہوں گا چھوٹے کاشتکاروں میں تقسیم کی جائے.
میں چاہوں گا کہ اس پہ تو اب سزائے موت ہونی چاہیے. میں اس سے بڑی سٹیٹمنٹ کوئی نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے بھئی آپ کے پاس اگر زراعت کے لیے زمین نہیں بچے گی کریں گے کیا؟ سمندر میں اگائیں گے, دریا میں اگائیں گے؟ سب میری عرض سنیں, میں اپنے جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے نہیں بتا سکتا کہ اس کالونیوں کی وجہ سے مجھے کتنی تکلیف ہے اس بات کی. اب دیکھیں نا ہماری آبادی کہاں چلی گئی ہے اور ہر سال کہاں جا رہی ہے. میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہم آبادی کے لحاظ سے ایک نیا نیوزی لینڈ یا سنگاپور کی برابر آبادی ہر سال ایڈ کر رہے ہیں یہاں اس ملک میں. اس حساب سے آپ اپنی زراعت نہیں بڑھا رہے. ہمیں یہ تکلیف ہوئی ہے تو ہم اٹھ کے چلے ہیں کہ ہم اوپنلی کہہ رہے ہیں کوئی کالونی نہ بنے, غیر آباد رقبے آباد کیے جائیں. اداروں کو کام کرنا چاہیے, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کو کام کرنا چاہیے, حکومت کو ایگریکلچر ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے اور ٹاپ پرائرٹی پہ لانا چاہیے, کیونکہ کھانا پینا ہمارا ٹاپ پرائرٹی ہے. ہم صبح اٹھتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں, دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں, رات کا کھانا کھاتے ہیں. جب اگر کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, پھر ایک ایشو اور ہے اس وقت, ہم امپورٹ کر لیتے تھے, اب تو ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں امپورٹ کرنے کے لیے. اب تو آپ کی میڈیسن کی LCs نہیں کھول رہی. گندم آپ کہاں سے منگوائیں گے؟ پھر باہر سے جو گندم آئے گی کیا وہ کھانے والی ہے؟ اب اپنی گندم دیکھیں, وہ گندم دیکھیں, زمین آسمان کا فرق ہے. وہ اٹھا کے آپ کو کون سی گندم دیتے ہیں جو وہ خود نہیں کھاتے, وہی گندم آپ کے پاس بھیجتے ہیں. اور ہمارے لانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو کمیشن لیتے ہیں وہاں سے, تھرڈ کلاس گندم اٹھا کے لا کے یہاں پہ لے کے آتے ہیں. 2014 میں بھی آئی تھی, کسی نے نہیں کھائی تھی. تو اس لیے ہمیں ایز اے قوم اب سوچنا ہوگا, ہمیں اپنی چیزوں کا خود دفاع کرنا ہوگا. میں ایک چیز بار بار کہہ رہا ہوں, پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, کسی بھی زرعی رقبے کے اوپر کوئی کالونی نہیں بننی چاہیے. بلکہ اب تو یہ ہونا چاہیے کہ زرعی رقبے کے اوپر کوئی گھر بنا رہا ہو تو اس کو بھی اجازت لینی چاہیے پہلے, اس کے لیے بھی قانون سازی, اس کے لیے پرمیشن ہونی چاہیے کہ کیا اس کو ضرورت ہے یا فالتو فارم ہاؤس بنا رہا ہے. یہاں تک کرنا چاہیے اس وقت جی. ورنہ میں آپ کو واضح بتا رہا ہوں, جو میں فوڈ سیکورٹی کی حالت دیکھ رہا ہوں, بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, خدا کی قسم. اللہ نے ہمیں اتنا نوازا ہے کہ یہ جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جنت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جنت ہے. اتنا خوبصورت علاقہ, اتنا خوبصورت. مجھے ترکی کے کچھ دوست ملے اس وقت, یہ دوست بھی میرے ساتھ تھے. انہوں نے پتہ کیا کہا, یار پاکستانیوں آپ کرتے کیا ہو؟ کراچی سے لے کے پشاور تک ہموار زمین ہے, ہمارے پاس فٹوں کے حساب سے ہے, ہم ترستے ہیں اس کے لیے. تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے تو اپنے دریا برباد کر دیے, ہم نے اپنے پولوشن اب دیکھ لے کیا ہے, ہم نے اپنے جنگلات ختم کر دیے, ہم نے کیا اس ملک کے ساتھ.